السلام علیکم سر. السلام علیکم. میرا نام نادر بلوچ ہے. نال سٹی سے گیدان پبلک لائبریری کمیٹی کی طرف سے میں آیا ہوں. سب سے پہلے لائبریری کے امپورٹنس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں نال کی ٹوٹل جو پاپولیشن ہے وہ 4 لاکھ کے قریب ہے. ہمارے پاس میر غوث بخش ڈیزنجو کے نام سے ایک میموریبل ہے, لیکن آپ کو پتا ہے میر غوث بخش ڈیزنجو پر ایک بہت بڑا نام ہے. وہاں پہ ایکسس کی جو ایشو ہے آج تک کسی نے منع تو نہیں کی, لیکن جو عام اسٹوڈنٹ کے لیے ایکسس ہے اس میں وہ پرابلمز ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسٹوڈنٹس نے کئی دوست ہے کمیٹی کے نال سٹی کے اندر یہاں آپ کے ساتھی جو مسجد کے بالکل ساتھ میں کے سامنے ان کے ساتھ ہم نے ایک لائبریری کی بنیاد رکھا ہے. اس لائبریری کی بنیادی مقاصد یہی ہے کہ یہاں پہ ہم نے 2 سیکشن بنا رہے ہیں, فیمیل میل اور فیمیل. آپ کو پتا ہے کوئی بھی جو ہمارا معاشرہ ہے وہ فیمیل کے بغیر جب تک ہم اپنے جو یا جو فیمیلز ہیں ان کو نہیں پڑھاتے تب تک ہم معاشرے میں برابری تو اپنی جگہ ہم اپنے بچوں کی یا نسلوں کی پرورش جس طرح کرنی ہے آپ کو پتا ہے وہ عام بندہ نہیں کر سکتا. مرد ہے لیکن جو پڑھا لکھا فیمیل میرے نظر میں سمجھتا ہوں 30 لڑکے آپ پڑھاؤ 1 فیمیل پڑھاؤ, وہ 30 میں سے فیمیل جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کے معاشرے کے لیے کارآمد ہے. تو ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک لائبریری بنایا نال میں. آپ بھی کہہ رہے تھے کہ ایجوکیشن میں سمجھتا ہوں بنسبت گریشہ آپ کو پتا ہے بنیادی سہولیات سے محروم ہے. ان کے نسبت ہم جو نال والے سٹی والے ہم جنت میں ہیں. لیکن جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں میں خود اس چیز کا اقرار کرتا ہوں ہمارا آن کان ناک نال کا گریشہ ہے. جب آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو آپ کو گریشہ ملتا ہے, ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں, فخر فیل کرتے ہیں گریشہ سے. جن کے فیمیلز ہیں ان کے پیرنٹس بزگر ہیں, مزدوری کر رہے ہیں, آج بنگلہ دیش میں ماشاءاللہ ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے. ہمارا پورا آبادی آپ نال دیکھ لیں گے یہاں پہ میں تو نہیں سمجھتا کہ ریسورسز کی ایشو ہو, کیونکہ ہمارا ہر بندہ یہاں پہ فیکٹری میں کام کر کے 50-60 ہزار کما سکتا ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ سوچ ہے, اور وہی سوچ تبدیل کرنے کے لیے ہم نے گیدان پبلک لائبریری نال کا بنیاد رکھا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جب میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ پورے سٹی میں اس وقت کوئی ایک بھی فیمیل غریب نہیں ہے جو ایک گریجویٹ ہو. آپ سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی آبادی ہے, ایک فیمیل گریجویٹ نہیں ہے. ابھی 2-3 ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں, ایک ڈاکٹر صاحب کی سسٹر ہے ابھی پڑھ رہے ہیں. کہنے کا مقصد تھا اتنی بڑی آبادی آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ریسورسز ہے سب کچھ ہے, کوئی بھی شخص مزدوری کرے وہ اپنے بچے پڑھا سکتا ہے. تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کے جی سر ہم سب کے پاس ہم گئے ہیں پچھلے سب سے تو ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے کنٹیکٹ کرنے کی کوشش کی, ندیم صاحب کے انتظار میں ہم بیٹھے رہے. انہوں نے ہمیں کہا تھا AC صاحب تھے ندیم صاحب, انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہمارے پاس گورنمنٹ پراپرٹی ہے ہم آپ کو وہ دیں گے, آپ اس کو لائبریری بنا کے فنکشن کریں. یہ پراپرٹی جو پرانا ہاسپٹل ہے ہمارا سول اسپتال اس میں تقریباً 4-5 مہینے ہم نے ویٹ کیے تو ندیم صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا. تو اب سر آئے ہیں, سر ماشاءاللہ آپ نے پتا ہے سب سے پہلے جب ہم بیٹھے تھے تو سر نے لائبریری والوں کا پوچھا کہ ابھی بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ لاسٹ میں کہا کہ ایجوکیشن سے کوئی نہیں ہے. تو میں ان کا پھر بھی انٹرسٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ان سے امید کرتا ہوں کہ جو ہمارا گیدان پبلک لائبریری ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. خاص کر آپ آئے تو آپ سے بھی امید ہے کہ آپ اتنے بڑے رینک کے ہیں, بریگیڈیئر لیول کے رینک کے, آپ کے لیے بھی یہ لائبریری کوئی میں نہیں سمجھتا کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ایک لائبریری جس کو ہم پرائیویٹ چلا رہے ہیں یہاں پہ, اگر ہمیں گورنمنٹ کوئی یہاں پہ پراپر سیٹ اپ ملتا ہے تو ہمیں ویلکم کریں گے, ہم اسی کو وہاں پہ شفٹ کر کے ان کو ہینڈ اوور کریں گے. میں آپ سے امید کرتا ہوں, باقی AC صاحب سے بھی امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے پہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. شکریہ سر.